بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ اور حکومت کو شرمندگی کا سامنا۔ 43 اراکین کے استعفوں کی منظوری کا حکم معطل کر دینا لاہور ہائی کورٹ کا، اور پھر نیب ترامیم کے ذریعے سے تمام سیاستدان جنہوں نے فائدے حاصل کیے اس کی تفصیل جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی۔ ایک لسٹ تیار کی گئی کہ کس کس سیاستدان نے، کس کس شخص نے عوام کو نقصان پہنچا کر فائدے حاصل کیے، اور یہ فائدے کس طرح حاصل کیے، نیب قوانین کے اندر ترامیم کر کے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آج عدالت کے اندر ایک بحث ہوئی، اور لمبی چوڑی بحث جسٹس منصور علی شاہ اور جناب وفاقی وکیل جو تھے ان کے ساتھ ہے۔ آپس کے اندر ان کی تکرار اس وجہ سے ہوئی کیونکہ جو وفاق کے وکیل ہیں، یعنی کہ جو پی ڈی ایم کے وکیل ہیں، وفاقی حکومت کے وکیل، وہ یہ صفائی دینا چاہ رہے تھے، وہ ڈیفینڈ یہ کر رہے تھے کہ کسی بھی سیاستدان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا نیب ترامیم کے ذریعے سے۔ لیکن بات کرتے ہیں اس میں بعد میں، لیکن آئی ایم ایف کا وعدہ جو نون لیگی تمام وزراء ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے جو کہتے تنقید کرتے تھے، اب کہتے ہیں کہ جناب اس سے بہت فائدہ ہوگا، ڈیفالٹ سے ملک بچ گیا، یہ سب کچھ سچ ہے، لیکن عوام کو جو نقصان پہنچے گا، عوام پہ جو بوجھ پڑے گا، اس کا ازالہ شاید یہ تمام لوگ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن دیکھیں، تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ترمیمی فنانس بل کی اصولی منظوری دے دی۔ علاوہ ازیں پاکستان نے آئی ایم ایف کو طے کردہ اہداف پورے کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ یعنی کہ جو اہداف آئی ایم ایف دیتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، اس کی یقین دہانی کروائی وفاقی حکومت نے کہ ہم یہ تمام کام کریں گے، آپ ہمیں صرف قسط دیں، ہمیں صرف پیسہ دیں تاکہ ہم اپنا نظام چلا سکیں اور حکومت جو ہے اس کو الیکشن تک لے کر جا سکیں۔ مقصد صرف یہ ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 9ویں اقتصادی جائزہ کی تکمیل کا باضابطہ اعلان کل بروز جمعرات کو متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق ترقیاتی بجٹ جو ہے اس میں 350 ارب تک کی کمی کی گئی ہے۔ یہ خبر جو ہے یہ کل سے گردش کر رہی تھی۔ اچھا تھوڑی تفصیل اور سن لیں، میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے قبل اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات جاری ہیں۔ حتی الامکان کوشش ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ مذاکرات ہمارے حق میں ہوں گے۔ کس طرح حق میں ہوں گے؟ یعنی کہ ہمیں قرض مل جائے گا، ہم حکومت کو چلا سکیں گے، الیکشن تک آگے لے کر جائیں گے، الیکشن نہیں کروائیں گے، اور تمام جو وزارتیں ہیں وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دے کر نواز شریف کو واپس بلائیں گے، کیس جو رہتا ہے ایک دو ختم کروائیں گے، اور حکومت کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھائیں گے۔ مقصد یہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ وہی آئی ایم ایف معاہدہ ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کر کے گئے تھے۔ گزشتہ حکومت اس معاہدے کو معطل کر کے گئی تھی، جبکہ موجودہ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ کی جانب سے بچا لیا۔ یہ کچھ آئی ایم ایف کے حوالے سے تھی۔ اچھا جو دوسری خبر ہے، یہ تو آئی ایم ایف جب یہ معاہدہ ہو گیا جو ملک کو نقصان پہنچے گا، اور جو نقصان اس صورت میں پہنچے گا کہ جو غریب عوام ہے وہ پسے گی مہنگائی کی چکی کے اندر، جس طرح قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد عدالت کے اندر تحریک انصاف کے جو 43 اراکین 43 اراکین قومی اسمبلی ہیں اس کے استعفے منظور کرنے کا حکم جو تھا وہ معطل کر دیا ہے۔ ریاض فتیانہ سمیت پی ٹی آئی کے 43 اراکین اسمبلی نے استعفے منظوری کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے وہ جو جسٹس کریم صاحب ہیں، شاہد کریم، انہوں نے یہ حکم معطل کر دیا ہے، سماعت کی درخواست کی، اور 43 اراکین کے جو قومی اسمبلی کے استعفے تھے وہ منظور نہیں کیے کرنے کا حکم دیا کہ یہ منظور نہیں کیے جائیں گے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے اسپیکر کے 22 جنوری اور الیکشن کمیشن کے 25 جنوری کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار یہ کیا گیا تھا کہ ارکان اسمبلی استعفے منظور ہونے سے قبل ہی واپس لے گئے تھے اپنے استعفے، تو پھر جو اسپیکر ہے وہ کس طرح، کس اختیار کے تحت وہ استعفے منظور کر سکتا ہے؟ اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کرنا خلاف قانون اور بدنیتی پر مبنی ہے، کیونکہ جو تحریک انصاف ہے وہ اب نہیں چاہتی کہ استعفے منظور ہوں، کیونکہ الیکشن ہوں گے، الیکشن کے اندر پتہ نہیں جیت کس کی ہوگی، ہار کس کی ہوگی۔ وہ اس بات پہ موٹیویٹ تو ان کو کیا جا رہا ہے
کہ آپ جیلوں میں جائیں، آپ الیکشن میں آئیں، آپ جیت جائیں گے سب کچھ، لیکن پتہ نہیں حالات کس جانب اور اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا۔ اس وجہ سے اب تحریک انصاف نہیں چاہتی، استعفے پہلے جمع کروائے، اب نہیں چاہتی کہ ہمارے استعفے جو ہیں منظور ہوں۔ اس لیے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس آ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے حکم دیا کہ یہ جو استعفے ہیں 43 اراکین قومی اسمبلی کے، یہ منظور نہ کیے جائیں۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ 35 اور 31 ان کے ہو چکے ہیں، تقریباً 81 کے قریب، جو اس سے پہلے 11 لوگوں کے استعفے منظور ہوئے تھے، 81 لوگوں کے استعفے منظور ہو چکے ہیں، جن کا 16 مارچ اور 19 مارچ کو الیکشن ہونا ہے۔ اب تو اس میں کیا بنے گا یہ تو بعد کی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیب جو ترامیم ہوئی، جن سیاستدانوں کو اور فائدہ پہنچا، اس کی تفصیلات جو سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت میں 2019 سے لے کر جون 2022 تک نیب ترامیم کے بعد 50 نیب ریفرنسز واپس ہوئے تھے، 50 نیب ریفرنسز، یعنی کہ 3 سالوں کے اندر، 2019، 20، 21 اور 22 جون تک۔ یہ جو ریفرنسز واپس ہوئے، یہ کن کن کے خلاف تھے، دائر کیے گئے تھے؟ یہ مختلف سیاستدان تھے اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے، اس کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے، اور اس کے اندر نون لیگ کے لوگ بھی شامل تھے۔ اب جو نیب ترامیم کی گئی اس حکومت کے اندر، تو اس کو اگر دیکھیں تو اس میں بھی بے شمار لوگوں کو فائدہ پہنچا، لیکن جو تحریک انصاف کی حکومت میں ریفرنسز واپس ہوئے تھے جن لوگوں کے، اس کے حوالے سے جو رپورٹ جمع کروائی گئی وہ آپ سنیں ذرا، کس طرح یہ سیاستدان عوام کے پیسے پہ ڈاکہ ڈال کے کس طرح سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر پانی اور بجلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف 9 ریفرنسز پی ٹی آئی دور میں واپس ہوئے، 9 ریفرنسز۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف 2 نیب ریفرنسز واپس ہوئے، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف 2 نیب ریفرنسز واپس ہوئے۔ شوکت ترین پر بطور شریک ملزم اختیارات کے غلط استعمال کا جرم تھا، اور یہ ریفرنس ان کے خلاف دائر کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں سابق رکن اسمبلی گلگت بلتستان جاوید حسین، لیاقت علی جتوئی، سابق گورنر کے پی مہتاب احمد خان، سابق وزیر صحت گلگت بلتستان گل بہار خان کے خلاف بھی نیب ریفرنسز واپس ہوئے۔ یہ پی ٹی آئی کے سب لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اتنے لوگوں کے نیب ریفرنسز واپس ہوئے تھے جو ان کے خلاف تھے، دائر کیے گئے تھے۔ اب اس کے بعد جو فرزانہ راجہ اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف نیب ریفرنسز واپس ہوئے، یہ کسی ڈیل کے تحت واپس ہوئے تھے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ بھی باہر چلے جائیں اس لیے، لیکن نہیں گئے تھے وہ۔ انہوں نے کہا تھا میں ڈرپوک نہیں، میں ادھر ہی رہوں گا، کیسوں کا سامنا کروں گا، وہ نہیں گئے۔ حالیہ نیب ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں وزیر اعظم شہباز شریف، یعنی کہ یہ جو ترامیم ہوئی تھی اس دور کے اندر، یعنی کہ موجودہ حکومت نے جو ترامیم کی، اس کے ذریعے سے ان سیاستدانوں نے فائدہ لیا۔ کس نے؟ آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، فرزانہ راجہ، یوسف رضا گیلانی، سبطین خان، سابق جو اسپیکر اسمبلی ہیں، یہ اسپیکر اسمبلی جو موجودہ، آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید، یہ تمام لوگوں نے فائدے لیے ان جو ترامیم ہوئی تھی نیب کے اندر۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور اس کے اندر بھی کافی ساری بحث و مباحثہ ہوا۔ تو جو منصور علی شاہ جسٹس تھے، انہوں نے ریمارکس دیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا کیا یہ ان سیاستدانوں کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، اس طرح کسی عوام کو فائدہ پہنچا ان نیب ریفرنسز سے؟ تو اس طرح انہوں نے کافی زیادہ جواب دیتے ہوئے جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی کچھ ریمارکس دیے، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی، لیکن وفاقی وکیل جو تھے انہوں نے جناب ڈیفینڈ کیا، اور ڈیفینڈ کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حکومتیں جو ہیں وہ متصادم کالعدم فیصلے جو ہیں وہ نہیں مانتی، اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی اسی طرح کے فیصلے کو نہیں مانتی۔ قانون جو ہیں وہ سب پہلے موجود تھے آئین کے اندر، اب بھی موجود ہیں، لہٰذا آپ اپنی کارروائی جو پروسیڈنگ ہے اس کو آگے لے کر چلیں اور قانون کے مطابق فیصلہ سنا دیں۔ لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے، نہ ہونے دیا جاتا ہے، نہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ہونے دے گی۔ اگر یہ سب ہونا تھا تو وفاقی حکومت جو ہے اب موجودہ یہ نیب ریفرنسز کی جو درخواست سپریم کورٹ کے اندر گئی تھی اس کے خلاف اپنے وکیل کو نہ بھیجتی، کیس واپس لے لیتی۔ ایسا نہیں ہوگا،
وکیل مخدوم علی خان جو تھے انہوں نے جواب دیا تھا کہ فیصلوں میں کہا گیا ہے کہ کسی بدنیتی پر الزام لگایا گیا ہے، لیکن آسان ہے الزام لگانا اور ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ صاف صاف ظاہر ہے کس کس کے نیب ریفرنسز واپس ہوئے اور کس کس نے کتنا فائدہ لیا، سب کے سامنے ہے۔ جیسے شہباز شریف، آصف علی زرداری، حمزہ شہباز، مریم نواز، سب کو فائدہ پہنچا، لیکن نہیں مانتے وکیل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو اگر وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تو عوام تو نہیں اس فیصلے کو تسلیم کرے گی۔ اور یہ جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو سماعت ہے وہ کل تک ملتوی کی ہے، اور آپ کو میں بتا دوں کہ کل ایک اور جو سماعت ہے وہ ہوگی ٹیریان وائٹ، جو عمران خان کی مبینہ بیٹی، ناجائز بیٹی ہے، اس کے حوالے سے میں کل آپ کو آگاہ کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔